پیچھے ہو پیچھے نہ ہو یار جو خراب نہ کرو اٹھ کے تو کام خراب ہو جائے گا 5 منٹ ہوتا ہے بس جتنے جتنے بیٹھے چپ کر کے بیٹھ کے بس توجہ میرے لیے رکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک کرانا ہے ایک گھر ہے دادے کا ایک گھر ہے دوترے کا دونوں قربانیاں دیتی ہیں دونوں نے گھر ایک ہی ہے میرے مصطفیٰ ایک دادے کا گھر ہے ایک دوترے کا گھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ایک پتر کو جگا لیا قال یا بنی انی ارای فی المنام اور اسماعیل پتر میں خواب ہوئی خواب میں پہ تینوں ذبح کرنا فانظر ماذا ترا بے روح کی چاہتے ہیں تیری رضا سیدنا اسماعیل علیہ السلام رابطہ محبوب حضرت خلیل علیہ السلام پہ خواب دستے خواب آئی نام کا کیا دے رہے فانظر ایک تصورات و تخیلات میں چلے جاؤ نا پتہ لگتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بنیادی قربانی کی تے جڑا انجام ہے انہوں انجام نو ویکھ لیا تے نظراں دے سامنے حسین پاک آ گئے بچہ ہاتھاں وچ قربان ہو رہا ہے جوان پتر دی قربانی دے اوتے سبحان اللہ دی صداواں ہو رہی ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سارا منظر ویکھیا نا کہ بھی قربانی تے کینجی ہاں تے نال کیا یا وتفل ما تو مارو اے پاجی جس طرح تانوں حکم ملے کر گزرو کیا ہوئے جس طرح حکم ملے کر گزرو ہے تے سی خواب سیدنا اسماعیل پہ کہنے نے جڑا حکم ملے او کرو اسماعیل علیہ السلام ہے تے گل خواب دی تے تسی حکم مننی کھلوتے آج میں تصورات میں اسماعیل علیہ السلام دی بارگاہ چل کی تھی حضور کی عملے بیٹھی تے خواب ہے نا تے تسی امر پہ کہندے ہو حکم پہ کہندے ہو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا عمر بھاویں چھوٹی ہے لیکن میرے بھی سر دے اوتے تاج نبوت ہے نا تے جیڑا اللہ دے نبی نو خواب آندا لوگوں کو شیطانی نہ سمجھنا اور رحمانی ہوندا ہے رحمانی خواب وچ بھی جڑا کچھ دسدا ہے نا وہ حکم الہی ہوندا ہے اچھا پتر ہے کہ تو مان لیے میری گل تے مہربانی میری شکریہ تے میں ایک رسیلے دی تے چنی لے دی ابا جی تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے محبوب ہو اللہ دے خلیل ہو تے میرے کو بے ادبی نہ ہو جائے میرے ہاتھ پیر بن لو تے میرے واسطے تسی دعاواں کر کر کے رب کو مینوں لے آئے تے میں تہاڈا کلا کلا پتر ہاں تے اے نہ ہوے جس لے تسی مینوں ذبح لگو کرن
میرے چہرے اتنے تہاڈی نظر پوے تے میری پوے تہاڈے چہرے اتنے کتے کم رہ نہ جائے اسی رب جلال دی بارگاہ وچ اس حکم تو اگے پیچھے نہ ہو جائیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اللہ کے نبی نے بن کے نہ ہاتھ پیر تے الٹا لٹا دیتا منہ دے بال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تے چھری چلان لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے نا تیار تے اکھاں تے بنیاں پٹیاں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جی کھلوتے ہو کھلونا کھلونا ابا جی کھلونا. خیر اسماعیل ارادہ بدل گیا ہے. حضور ارادہ نہیں بدلیا میں نے تسی الٹیا بتا دیتا ہے کہ میں دیکھیا ہے کہ آسمان کی کھڑکیاں کھول کے تے فرشتے میں چابیاں مارتے ہیں تے جنت دے باریاں کھول کے بھی ہورا ویدیاں نے اس منظر کو پیا تے میرے تو پردے سارے بند ہو گئے نے. مینوں تسی ذبح کر چھڈیا تے کل قیامت والے دن فرشتے آکھن گے اسماعیل دل تے تیرا نہیں سی کردا ابے ہاتھ پیر بن کے ذبح کر چھڈیا. تے فرق نہ آ جائے ابا جی میں ہاتھ پیر کھول چھڈو میرے تسی مینوں ویکھو میں تہانوں ویکھاں میں تہانوں ویکھنا تسی پھر مینوں ذبح کرو تاکہ پتہ لگ جائے رضا دونوں دی قائم ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ کھول دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے آئے گلے وال جسے گلے تے چھری چلائی ایک گلے دیا رگا نے کہ کوئی سخت ترین جگہ ہے چھری کٹ دی چھری. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو غصہ آیا قریب ایک پتھر پیا سی اس پتھر اتے اس چھری نو ماریا پتھر ریزا ریزا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں چھریے تیرا کم کٹنے کٹ دی کیوں نہیں. جدلے غصہ چڑھیا نا آپ کو تے غصے وچ آپ اس چھری نو لے کے گردن والے آن لگے تے چھری نے عرض کی تھی نا جدلے حضرت ابراہیم دے نال میں کلام ہوئے تے چھری نے عرض کی تھی اللہ ذرا مینوں بھی بولن دی طاقت دے نا میں اج تیرے خلیل نال گل تے کر لواں. سبحان اللہ جلال نے طاقت گویائی عطا کی تھی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے نے ابراہیم علیہ السلام چھری دی گل سنن لگ پے. چھری نے عرض کیتی حضور نمرود نے تانوں نارے نمرود وچ چھڈیا تسی اگ وچ گئے اگ نے تانوں ساڑیا نہیں کیوں کہ اگ دا تے کام ساڑنے کہ میرا کام کٹنے تے میں کٹنی نہیں تے اگ دا کام ساڑنے انہیں تانوں ساڑیا حضور نے غصہ آ کے تے نہیں چلی آیا جنہ میرے تے پہ کر دیو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں چھریے گلاں بھی کرنی ہے بڑیاں جدوں میں اگ والے جا رہا سا ادو میرا سائی پیا کہندا سی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. خبردار کہ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم تے میرے ابراہیم کوئی ضرر پہنچا
حکم کیتا سی چری کہن لگی خلیل اللہ رب جلال نے آدم تے ایک واری حکم کیتا سی نا نی اگے نہ ساری تے مینوں صبح دا رب 70 واری کہہ چکے نہ کٹی نہ کٹی کٹ رابطہ در مات کٹی نہ انداز میں جنہی مانے دے پور پتر لٹائی بیٹھا ہے یہ بھی میں کیوں نہ مانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جی کوئی پیچھے نہ کرنا ہے ہمیں گلا میں کر کے سارا ٹائر لایا رب دے راہ چ رکاوٹ بھی بنتی ہے کہ گلاں پیچھے نہ لگو تسی اپنا کام خلیل اللہ علیہ السلام نے عروس دا لینڈ چکی نا چری تے ایتھے اسماعیل نے کتنی کو دور ہے آئی دے نمبر رب جلال نے فرمایا جبریل جی حکم رب جلیل یا اللہ کی حکم ہے رب جلال نے فرمایا جبریلہ دوڑ میرا خلیل غصے میں آ گیا تے ہن اس کھلونا نہیں غصے وچ میرا ابراہیم چوری لے کے اسماعیل دے گلے والے آ رہے تے جلدی کر جنت وچ جا کتے جنت وچ جا میں ڈال لے تے زمین پہ چلا جا زمین پہ جا کے اسماعیل نو اٹھا لے دبے نو لٹا دے کیوں بھائی چونگی مکان اور بولے سدرا اور سدرا تو تم تا چونگی مکان دے رہے ستا آسمانہ تو پار ایک آسمان تک پہنچن لئی 500 سال تیز تراز گھوڑا دوڑ لائے گا کہ 500 سال سفر کریں گے ایک آسمان سے پہنچنا ہے پھر اس آسمان بھی جو لنگن نہیں انہوں 500 سال لگ گئے موٹائی ہوتی ہے نہیں پھر دوسرے آسمان کے درمیان جو 500 سال تک لا 7 آسمانہ تو اوپر سدرۃ المنتہا فی جنت المأویٰ جنت کیا ہے واپس آئے اتنا پٹا تو آلی چھری اسماعیل دے گلے تک نہیں اپڑی جبریل اپڑ پیا جبریل اپڑ پیا آگے اسماعیل نو اٹھا لیا تے میڈے نو لٹا دیتا ایکھاں بند سن اسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی نہ چھری سیدھی آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر امیر ہو گئی کول بیٹھے اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا لا الہ جبریل علیہ السلام بھی کول کھلوتے سن کہنے لگے واللہ اکبر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ جٹیل میدان ہے اس میدان میں یا میں یا اسماعیل آوازاں کا دیا قربانی ہو گیا اسماعیل بھی جب لے اکھاں کھول کے دیکھیاں تے اسماعیل بھی کول ہے میں نازیبہ ہویا پھر پریشان ہو گئے کہ گل تے میری تے میرے رب دی سی قربانی کرن دی تے اسماعیل پہ کہندا سی ابا جی فکر نہ کرو ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین فکر نہ کرو
اسماعیل بھی بچ گیا، پتہ نہیں رب جلال ساڑھے ناراض ہو گیا۔ بس حال یہ خیال آیا نا، رب جلال نے فرمایا جبریل اگے تیرے ہتھی سنیا کرنا اپنے نبی نو، لیکن اج میں اپنے نبی نال ڈائریکٹ ہی گل کرنی۔ تم پریشان ہوا کروتے میں تیرے جواب عظیم کر چھڑے، میں اے آن والے تک قیامت تک تیری نشانی قائم رکھا گا۔ تو بیان ہے میرے تے میرا رب ناراض ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی تے رب ناراض ہو گیا؟ نا مینوں تے تیرا عمل ایڈا چنگا لگا کہ میں خود رب ہو کے بیٹھ کہنا سلام علی ابراہیم میرے تے تیریاں سلامتیاں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیتا تے حضرت حسین کی طبیعت سے ہو گیا۔ اچھا دادا اے بنیاد رکھی ہے نا قربانی، اسی بنیاد رکھو تے میں انشاءاللہ یہ دے اتنے عبارت کھڑی کر کے پوری کراں گا۔ تسی تے اکھاں تے پٹیاں بنیاں نے دادا میں نہیں پتا، میں ہتھاں وچ اصغر دیکھ کے آکھاں گا یا اللہ جی میں تیری رضا اور میری رضا۔ اکبر دیاں بوٹیاں کٹھیاں کر کے چادر چ بن کے موٹے تے چک کے لے آنا تے آکھاں گا یا اللہ تو راضی ہے نا، کہ تو راضی ہے تے میں بھی انجی راضی ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل پتر کام کیوں ہو گیا ہے، قربانی کیوں ہو گئی تے تو بھی بچ گئی تے ہن واپس چلتے ہیں تے پترا یاد رکھی اپنی ماں سے ساری کہانی نہ سنے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نہ گلا دسی کہ تیریاں لتاں بنیاں پیر بنے ہاتھ بنے پھر تیری گلے تے چھری چلائی، ماں سن کے ہولے دل والی پریشان رہے گی تے تو تینوں اللہ نے بچا لیا تے گلا دسن دی لوڑ ہے ہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جی جی مینوں پہ آتے تھے تو پھر تسی بھی پکے رہو، تسی بھی نہ دسنا تو میں بھی نہیں دستا۔ وعدہ ہو گیا باپ بیٹے کا، چلے گئے گھر گیا ہے 2 دن دیہڑے لگے نا، حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوان لئی کتا لایا دیکھا تے رگڑ پئی چھری دیکھ کے پریشان ہو کے پوچھنے لگی وہ کرے گی تے وعدہ سی نا دسنا نہیں۔ ارے کہ امی جی میرے کو نہ پوچھو یہ گل ابو کو پوچھ لو، کیوں میرے سر پہ تاج دسو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیتا۔ تاریخ بھی جانتا ہے جب نے واقعہ سنیا نا کہ میرے اسماعیل کو لٹا کے ابراہیم علیہ السلام نے اتنے چھری چلائی تے بس آج سنیا ہی سامنے اسماعیل موجود ہے۔ حضرت حاجرہ گش کھا کے زمین تے ڈگ پئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اپنی امی جان دیا تلیاں ملیاں، ابراہیم علیہ السلام نے امامے دے پلے نال چھل ماری تے نال پانی دا چھٹا ماریا۔ حضرت حاجرہ ہوش آئی نا، حاجرہ ہوش کر ادھر بھی اللہ نے بچا سکے، ساری خواب بھی پوری ہو گئی۔ لیکن یہ عمل کی سی؟ یہ دادے دا عمل سی۔ کدا عمل؟ نبی پاک دے دادے دا
رب جلال نے بچایا کیوں؟ پتہ بچایا اس واسطے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پشت وچ اس نے میرے مصطفیٰ دا نور سی۔ رب جلال نے فرمایا اے اسماعیل تیری پشت وچ اگے منتقل ہوئے گا، پھر اگے منتقل ہوئے گا، میرے محبوب نے تیری اولاد وچ پیدا ہونا ہے تے میں تینوں بچانا بھی ہے کہ تیری عظمت بھی بلند کرنی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر کے دادے نے دسیا کہ رب کا حکم انج مننا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی دادا اسی تے بچا لے نا اسماعیل تے پھر بھی ماں ہاجرہ بھی پریشان ہوتی ہے، لیکن ساڈے والے ذرا دیکھو نا، این وقت آیا جس نے سب شہادتیں ہو گئی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بہت تیاری لگے کر آپ کا بیٹا چڑھ دی ہوئی جوانی 18 سال تک جوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ امام پاک پہ چادر آج اس کا لگا ابا جی میں اجازت ہے پتر کس چیز کی اجازت؟ میدان کربلا میں اجازت دی، حضور اجازت مانگنا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا دل نہیں کرتا اکبر تینوں اجازت دیا، کیوں؟ تیری شکل میرے مصطفیٰ کی شکل ہے، میرے کملی والے آقا کی شکل جو عباس نال ہویا ہے، جو قاسم نال ہویا ہے، جو باپ بن تنگی نال ہویا ہے، جو دنیا نال ہویا ہے، اور محمد نال ہویا ہے، وہی تیرے نال ہونا ہے۔ میں اپنے مصطفیٰ کریم اپنے نانے کی تصویر کو زمین تے ڈولدیا نہیں آج کی دی ابا جی تسی تے ٹھیک کہتے ہو، لیکن پتر جوان ہوئے کول تے پیو دا بدانے کازار وچ جا رہے، یہ بھی تے گل مناسب نہیں لگتی تے اجازت دیو میں پہلے جانا ہے تے پھر تہاڈی باری۔ اچھا پتر میں تے تینوں اجازت دے دیا گا، 18 سال تینوں تیری پھوپھی زینب نے پالے، اپنی ماں کو اجازت ملو۔ سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور میں ماں کو اجازت ملو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، عرض کر لگے امی جان میں آج اجازت لینا آیا، میں ایک سوال کرنا آیا تے مینوں موڑیو نہ، سوال کرنا آیا تے مینوں موڑنا نہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18 سالاں دے وچ میں خواہش کرتی رہی علی اکبر تو کوئی سوال کرے میں تیرا پورا کراں، لیکن تو اج تک 18 سالاں دے اندر کوئی میرے تے سوال نہیں کیتا۔ اج میدان کربلا دے وچ اس موقع تے میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو کے کہنا میں سوال کرنا آیا تے خبردار میرے کو ایسا سوال نہ کری، پانی دا سوال نہ کری، زینب تینوں پانی نہیں دے سکتی، میرے کو کھجوراں دا سوال نہ کری، اے اکبر میں کھجوراں نہیں دے سکتی، میں مدینے تو دور ہاں تے میرے کو ایسا سوال نہ کری میں جڑا پورا نہ کر سکاں۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی اے امی جان میں ایسا سوال نہ میں تواڈے کولوں پانی منگن آیا، نہ کھجورا منگن آیا، نہ میں دنیا کائنات کی کوئی چیز لینا آیا، امی جان میں جڑی چیز لینا آیا وہ دے تو مینوں منع نہ کریو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگی علی اکبر پتر اس کو علاوہ میری جان آزائی، میری جان مانگ میں تینوں جان عطا کر دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اپنی جان میں آج جان لین نہیں
نہیں میں اج جان دین دی اجازت منگنا ہے اجازت منگن آیا بھی جان حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پترا ابو کو اجازت لیا ہاں ابو جان اجازت لے لئیے اچھا بیٹا جب میرے باپ میں تینوں اجازت دے دیتی ہے تو میں کون ہونی ہے جڑی تینوں منع کر جا پتر اللہ دے حوالے لیکن ایک گل سن لے میں تے تینوں پالیا ہے نا میں تیری پرورش کی ہے تیری ماں ہو رہے میں تیری حقیقی ماں نہیں میں تیری پرورش کرتی رہی ہوں تے نال دے خیمے تیری ماں بھی موجود ہے تے جا اپنی ماں کولوں بھی اجازت لے لے انہوں ملیو بغیر نہ جانی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں دی بارگاہ جا کے سر وچ اپنا سر رکھیا تے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ فرمان لگیاں پتر علی اکبر میں تیری ماں میں تیری پھپھو زینب تے نہیں ہاں امی جان میں پتہ ہے میں اپنی ماں دے کول آیا تے میں اجازت لینا ہے اچھا بیٹا تو نے اجازت دے دیتی ہو ہاں اجازت مل گئی ہے پھپھو نے اجازت دے دیتی ہے ہاں اپنی اجازت مل گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں جڑی تینوں ڈکا لے کے میں تینوں دودھ پلایا ہے علی اکبر میرے نال ایک وعدہ کر امی جی کی بات ہے فرمایا ہنے تو کارزار میدان کارزار وچ جانا ہے تے یزیدیاں دے نرگے وچ پہنچنا ہے تے علی اکبر جدوں تیری لاش واپس آئے نا خیمیاں دے وچ تیری لاش واپس آئے نا تے تیری کنڈ تے تیر نہیں ہونا چاہیے کوئی اے نہ کہ علی اکبر کنڈ وکھا کے نس گیا ہے سینے تے تیر کھائی میں صرف تیرے کولے وعدہ یہو جیاں ماما کتھوں لو گے جڑیاں ماما اپنے پتراں نوں آپ تیار بیاں کردیاں نے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ دا مقام بھی بڑا اونچا ہے لیکن پتر قربانیوں بچ کے آ گیا لیکن اس کے باوجود بھی کشی نال زمین تے ڈگ پیا تے بے دینے پہ منظر سامنے حضرت سیدہ زینب دے سامنے اور محمد لاشے بھی پہ ہوئے نے حضرت عباس الابداد دے کٹے ہوئے بازو بھی پہ ہوئے نے حضرت قاسم بھی شہید پہ ہوئے نے تے سارے دے سارے رفقا ملن والے عزیزاں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے لیکن آپ فرماندے نے پترا چلیے ثابت قدم رہی سینے تے دین کھائی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ میں نہ لکھ کے نہ اکھاں تے پٹیاں بن کے اپنے پتراں نوں بھیجنے نہ کیوں کہ میرا مقام کی ہے کملی والے آقا نے مینوں پیدا ہوندے نال ہی فرمایا اے حسین شہید ہو مینوں تے گڑتی وچ پتہ چل گیا گڑتی وچ کہ مینوں گڑتی شہادت ملی تے میں ایں تو ڈرنا تے لکنا تے اپنی اکھاں تے پٹیاں میں نہیں بننیاں میں تے ہاتھ وچ 6 مہینیاں دا اصغر لجا کے بھی تیر پوا کے چلن جو گا چکے نہیں نا اصغر تے لے کے جاؤں گا یا اللہ جڑے چلن جو کے سن انہاں نوں سواریاں تے بھا کے کلے تے جڑا نہیں سی چل سکدا انہاں نوں ہتھاں وچ چک کے لے یا اللہ قبول کرتا ہے کیوں بھائی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت اونچا ہے حالانکہ جڑی گل سی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ وچ علی اصغر نے چکیا ہے جو کربلا نے تیر ماریا اگر میرے امام کہہ دے اور تیرا واپس ہو کے تو گرمل دے سینے وچ ہی جا کے بجنا ہی کیوں بھائی انہیں مڑنا سی کہ نہیں امام کی گل مڑ سکتی یا یہ کہہ دے اچھا جی آنا ہی پیا ہے تے تیر بن کے نہ آویں پانی دی دھار بن کے آ تے پانی نہیں آ سکتا سی نا کیوں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے جنہوں میرے مصطفیٰ کا فرماتے ہیں شباب اہل الجنہ جنت دا سردار حسین ہے تے ایمان
نال دسو اگر عام اللہ دا ولی کچھ منگے اللہ نہیں موڑدا اللہ جی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا بعد میں تصورات میں پوچھا امام علی مقام تسی کیوں نہیں منگیا اج کیوں نہیں کیتا آپ نے فرمایا حکم دیو میں کرامتا خان تے نہیں شایا میں تے میدان کربلا وچ استقامت وکھان آیا سن میں تے صبر و استقلال وکھان آیا اے ماما سن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھچ کے رکھ دیتا میرے دادا اسی دیکھا دے پٹیاں بن کے اسماعیل ذبح کرتے رہے ہونا میں نبی دا پروگرام میں پٹیاں لا کے فرمو پاواں گا تے اپنی اکھاں دے سامنے سب کو شہید ہوندا ویکھ کے بھی آکھاں گا حضرت امام علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس صبر و استقلال کا مظاہرہ کیتا جس میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کو اجازت طلب کر کے باہر نکلے نا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سوالی دی لکیل پڑھ کے کھلتے رکاب تھامی سیر دے ہوتے نانا جان والا ماما رکھ دیا ہاتھ میں چپڑے ابا جان والی ضرور کارے حاضری دیتی جب رات اللہ نے شکر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں جہاں کے جس لئے کھڑے ہوئے نا ابن شاہ سورا بائی رات کا لشکر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اتحام کھلے کرتے سب نے اتحام اٹھا ہے کیوں ہم شکل مصطفیٰ تھا پیسے کی خاطر لالچ میں چاہیے تھا کہتے کوئی کلمہ پڑھ رہا کلمہ تو پڑھ دیتا یہ وکری گل سی کہ لالچ میں چاہ کے اپنا ایمان کھو بیٹھے سن یزید کتے کی گلاں وچ آ چکے سن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کھڑا سی ابن صاحب نے شمر کو پوچھا شمر یہ کون ہے نوجوان جن بیٹ کے ساڑھے پائی ہزار نے لشکر نے صرف چک گئے علی شمر بولیا نہیں حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کی بات موڑ کے فرمایا اور ابن صاحب شمر کو کی پتہ ہے ساڑھی تاریخ کی ادھر آپ میں دسنا میں کون ہاں میرا نام علی اکبر ہے میں حسین دا پتر ہاں میں علی دا پتر ہاں میں نبی دا پتر ہاں سارے گھر وچ رب جلال دا قرآن نازل ہوئے اللہ رب العالمین نے سب بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے مدینہ طیبہ دے باسیاں اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے دا میں لگتے کی کراں آؤ کسے وچ جرأت ہے تے مقابلہ کرن دی تے آؤ میرے سامنے سارے اپنی تلواراں نیچے کر کے دھیان تھلے کر کے کھلوتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے واسطے کسی نے نکلن دی جرأت نہیں بھی پیندی تاریخ میں چاہتا ہے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی نال کی کیتا اپنی سواری خود ایڑی ماری آپ نے فرمایا اچھا یزیدیو تسی نہیں آندے تے میں تواڈے کول پیا ہوں آپ نے اپنی سواری کو ایڑی ماری آپ جس نے گزرے تاریخ دستی ہے کاجل گولی کی طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کاجل گولی کی طرح یزیدیاں دے کسی دے سر پہ کٹ دیں کسی دے ہاتھ پہ کٹ دیں کسی دے جسم چھلنی پہ کٹ دیں سارا دا سارا
22,000 کا لشکر حل جل ہو گئی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھیرا مار کے آپ کو بڑی شدت پیاس سی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کو پھر واپس موڑیا تے موڑ کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ آن کے بیٹھا تے پیاس بڑی لگی ہے, پانی دا اگر ایک گھٹ مل جائے یزیدیاں کچا کھا جانا. یہ میرے واسطے میری آخری محفوظ ہے باجان, میں سارے تباہ و برباد کر دیا گا اگر ایک گھٹ پانی دا مل جائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا تینوں پتہ ہے نا پانی دے ساڈے کول ہے کوئی نہیں, لیکن قریب آ ابا جی پانی کا انتظام ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا پانی تے کوئی نہیں لیکن قریب آ, میں تے واپس نہیں کر سکتا. ابا جی جدو پانی کوئی نہیں تے واپس کیویں نہیں کرو گے, کیویں نہیں کرو گے, میں واپس کیویں نہیں کرو گے. آپ نے فرمایا اے حسین ساڈے گھر دی ری دے جڑا ساڈے بوئے تے سوالی بن کے آ جائے اسی خالی موڑ دے نہیں. دھیان قریب آ ابا جان میں قریب آواں گا تے کی ملے گا. آپ نے فرمایا قریب آ. حضرت علی اکبر قریب آئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا میں چھوٹا جہا ہوندا سا تے میرے منہ دے وچ میرے نانا اپنی زبان رکھ دے سن تے میں چوسدا رہندا سا تے اج میں اپنی زبان تیرے منہ وچ رکھ دینا میرے نانے دے لب دا اثر تے موجود ہوئے گا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قریب ہوئے. حضرت امام علی مقام نے اپنی زبان مبارکہ حضرت علی اکبر کے منہ وچ رکھی. آپ نے چوسنا شروع کیتا تے ملی تقویت تے ملی نا. آپ نے تقویت ملن تو بعد آپ نے عرض کیتی ابا جان جڑی تقویت ملی ہے تے ملی ہے نا لیکن میں تہاڈی زبان چوس دیاں اپنے نانے دا دیدار کر لیا ہے. میرے نانا رات وچ جامے کوثر لے کے کھلوتے نے تے میں فرماندے نے علی اکبر پترا اپنے پیو دی سکی زبان پہ چوسنے جلدی کر میرے کول آ جا جامے کوثر پی لے میں تیرا انتظار پہ کرنا. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی نال اپنی سواری موڑی. ابا جی کو پھر اجازت طلب کی تھی میدان کارزار اندر. آپ نے جا کے پھر یزیدیاں للکاریا. یزیدی اگے نہیں بد رہے. آپ نے پھر آپ انہوں نے لشکر کے اندر اپنی سواری بھی جس وقت لے کے گئے تھے کاچن بھولی دیتا تاریخ داستی کٹ گئے اے کون حسین کا پتر ہے لگا بچ ایوری ہونے نا سب تباہی ہو گئی. ابن صاحب نے کیا وہ ایک اسی طرح حسین کا پتر پہنچا میرے پاس بھی آ گیا نا میری تو بہت برباد ہو جائے. ٹھیک ہے جی ابن صاحب نے کیا سارے یک بار کی چار پھیرا مل کے تیرا کی بارش کر دے. ہر پاسوں تیر آ رہے ہیں اگوں پچھوں سجوں کھبیوں ہر پاسوں تیر آنے شروع ہو گئے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ تیرا کی تاب نہ دیتے زمین دیتے تشریف لائے اتنا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن انہوں نے ظالمہ یزیدیاں نے نہیں کی تاکہ شہید ہو گیا کہ آواز دے حسین اپنے پتر کو لے جا نہ. تاریخ میں چاہتا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے ٹکڑے کرنے انہوں نے شروع کر سر جدا کر دیتا بازو جدا کر دیتے. آپ کے لتا مبارکہ کو جدا کر دیتا جسم سے ٹکڑے کرتے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. دیکھا کہ بیٹا علی اکبر جسم کے ٹکڑے پہ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا استقامت حسین میں کو کنی ہے صبر حسین میں کو کن ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی اپنے پتر دے چپ چپ کے جسم کے ٹکڑے چادر میں پائے.
اور اپنے گوڈیاں دے رکھ کے تے بارگاہ الہی وچ دیکھ کے سونیا راضی ہے جے تو راضی ہے تے حسین بھی راضی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش کی تھی۔ دوستان عزیز، یہ معاملات اور واقعات بیان کرتے رہیے، ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن بس ایک گل یاد رکھنی ہے، ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جس طرح سے بیان کرتے ہیں یا جس طرح تم سنتے ہو اسی طرح سنن کا ہی حق ہے۔ میرے امام پاک نے کسی عزیز و اقربا نے وہ کام نہیں کیتا جڑے میں نہیں کرتے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین دی تھی۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے جس وقت آپ نے تیاری شروع کی تھی خیامیاں میں سارے کو اکٹھا کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زینب 10 اذان پڑھنی عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ نے کی تھی ہاں بھائی جان اذان اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا عورت واسطے جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں ابا جی نہیں حضرت، اے بھائی جان عورتیں اذان نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ انہوں کی آواز سے پابندی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدہ زینب اگر عبادت واسطے آواز سے بلند ہونی ہے تو اللہ رب العالمین نے عورت نے پابندی رکھی ہے، تو میں تو ساری عورتوں کو ایک وصیت کر کے جانا، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ انہیں تھوڑی دیر تو بعد میرا بھی لاشا تمہارے سامنے آ جائے گا، دیکھنا بے صبری نہیں کرنی، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں 2 کام دس کے چلے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 2 کام دس کے چلے یہ پابندی کرنی ہے، یہ منہ نہیں جے موڑنا۔ انہیں تھوڑی دیر تو بعد جس میں میرا لاشا آئے گا 72 لاشیں موجود ہوں گے، ہر ایک دے لاشاں ویکھ کے تسی بے صبری دا عالم نہیں کرنا، واہ والا نہیں کرنی، آئے واحد دی آواز تھوڑے کو نہیں آنی چاہیے۔ میں 2 حکم کر چلیا، وہ بھی رب الجلال نے جڑا حکم فرمایا تے میرے نانے دے جڑا کلام نازل ہوئے وہ دی میں عبارت دے وچوں تواڈے واسطے 2 حکم صادر کر کے چلیا۔ اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رب الجلال نے فرمایا جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو واہ والا نہ کرنا، کی کرنا؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا تے میری نماز میں اپنے آپ کو محو کر لینا۔ اس کو علاوہ اور تیسرا کام کوئی نہیں، کوئی اپنے وال نہ نوچے، کوئی اپنے کپڑے نہ پھاڑے، کوئی واہ والا نہ کرے، کوئی اونچی اونچی ساڈا بھی عمل ہے، مانتے ساڈا دیسی بھی کرنے بیٹیاں دے حوالے میں یہ کی لیکن ٹھیک نہیں چلو جناب گاڑا پڑی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں کتوں ایسا بات سے آپ نکلا ہے کہ بڑی دیر سے میں دیکھا کر کہ بھئی بندہ مر جائے، بڈھی مر جائے، وہ تے قابض بڈھیاں ہی عورتوں نے کپڑے دے بھئی تسی روو پٹو جو مرضی کرو، اسی آپ نہ کہہ دینا چلو بھئی اپنا کام اپنا راجا راجی کر لو، نہیں ایک کام کرنا سارے واسطے جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا حکم موجود ہے، جس لئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے ایسی بنا کے مکہ پاک بھیجیا نا کہ جا کے انہوں نے کہو کہ ساری تہاڈی سنت تے وعدہ ہوا ہے اور اسی بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے سارے نے کیا اے عثمان تو کرنا ہے کہ کرنا ہے طواف، اسی کسی کو اور نہیں داخل ہوتے نا۔ ایک طرف ہوا مشہور ہو گئی صحابہ کرام کے اندر کہ حضرت عثمان غنی کے لیٹ ہو گئے کہ آپ انہوں نے شہید کر دیتا ہے، کدے کا
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے صبر و استقلال تو پہلے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوئے تھے جنہاں معاملات کے اوپر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دین کی گلاں دسیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک خبر سنی کملی والے آقا نے فرمایا اور بھی صحابہ میری بیعت کرو اور تو تسی بھی بیعت کرو، اس قابلے میں صحابیات بھی جانا اور تسی بھی بیعت کرو۔ حضور کس چیز کی؟ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خبر آئی ہے اور انہاں دی یہ گل سچ ہوندے تے تسی میرے ہاتھ تے وعدہ کرو، وعدہ نہیں کرو گی، اپنے بال نہیں نوچو گی، اپنی آوازاں جڑیاں نے وہ ہلچو بلند نہیں کرو گی۔ اے میرے مصطفیٰ وعدہ لے رہے ہیں اپنے ہاتھ تے اور سب کو بیعت لے رہے ہیں۔ آخر تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ میرا نے جو عثمان دا ہے، دس دیتا سارے صحابہ کو، صحابہ بیعت ہوتی دین جڑا زندہ ہوئے تے میں کہنا پیا سارا میرا عثمان زندہ ہو تو زندہ ہے، یہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا تے میں تہاڈے کول وعدہ لینا سی دین سمجھان لئی کہ خبردار کسی دی موت دی خبر آئے تے تہاڈے بال نہیں ہونے چاہیے، تہاڈیاں منہاں وچوں آوازاں بلند نہیں ہونیاں چاہیے۔ اج کل اسی یہ کماں تے عمل نہیں کرتے، سراسر گناہ جو بھی گناہ ہے کہ سارے لوگ لیکن کدی منع کیتا تھا؟ جب تسی منع کرو گے تو تہاڈے کول خیر نال انہاں منع ہونا نہیں، کیوں تہاڈے تے جرت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ نہ جاؤ پر جاؤ، لیکن خبردار جڑی کوئی گل سنو قرآن و حدیث دی اودے تے عمل کریا کرو۔ یہی فائدہ ہے، اسی یہی دسن واسطے گلی گلی نکلے ہاں کہ لوگوں اپنے ایمان بچا لو، ایمان مضبوط کرو، عقیدے درست کر لو۔ اگر تہاڈے عقیدے درست ہو گئے، ایمان بچ گئے، قبر وچ بھی موج ہو جائے گی، حشر وچ بھی موج ہو جائے گی۔ خبردار کوئی موت ہو جائے ہاں رونا، غم نہ رونا منع نہیں، کوئی یہ چیزوں اقربا فوت ہو جائے، قریبی فوت ہو جائے تے غم نہ رون آ جائے کوئی حل نہیں، روتے رہے۔ اللہ کے نبی بھی روئے، حضرت سیدنا ابراہیم اللہ نبینا حضرت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لگتے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مثال دیکھتے خود کملی والے آقا آنکھوں وچوں آنسو نکلے اور نم ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب آپ کی بیٹی لگتے جگر کا مثال ہویا کملی والے آقا یہ آنکھوں وچوں آنسو نام میں کے مرگ دی خبر سن کے آنسو نکلنا ہے لیکن واہ ویلا کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درس دیتا کہ میرے رفقا میرے قریبیوں، اے میری ازواج، اے میری ہمشیرہ، میری بیٹیوں ساریاں سن لو، میری لاش آن تو بعد کوئی واہ ویلا نہ کرے، کیونکہ میرے نانے دے دین دے اندر وین کرنا، واہ ویلا کرنا، پٹنا رونا جائز ہے ہی نہیں۔ میری جس وقت لاش تہاڈے سامنے آئے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا تے رب جلال دی نماز وچ محو ہو جانا۔ یہ سب درس دیتا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 10 پروگراموں کا محاصل جی شروع کی ہے پہلے دن تو لگ کے اج 9ویں اور رمضی رات تک جڑا بیان ہوا ہے صرف اور صرف اسی یہی دسنا چاہنا کہ لوگوں قرآن و حدیث کی روشنی میرے مصطفیٰ دا دامن اور جڑے جڑے پاسے میرے مصطفیٰ نے لایا نا وہ دامن تو سن چھڑنا نہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کو ہدایت حاصل کرو، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلو، ہدایت پالو گے، اور میری آل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کل قیامت والے دن میں تو محبت اہل بیت کے سلے میں شفاعت کر کے جنت میں اس شاہد آواز
سی گناہگار اس کا کارا لیکن فخر ایکو گل ہے گل دتے ایکو گل تے فخر ہے کہ ساڈا تعلق صحابہ نال بھی ہے اہل بیت نال اسی رب جلال دے محبوب دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں در والیاں دے بھی غلام ہاں صحابہ کرام تے اہل بیت ایک کملی والے آقا دے دین دے دو پہیے ایک پہیا بھی رک جائے دین چلنا ٹھیک ہے اس واسطے صحابہ دی سنگت بھی اتنی ضروری ہے جی اہل بیت کی سنگت ضروری اہل بیت پاک نال محبت کرنا کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنا اور انہاں دی اتباع وچ رہنا یہ بھی حکم ہے مصطفیٰ کملی والے آقا دا حکم مان کے اپنی زندگیاں کو بہتر بناؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور آپ استقام دا صدقہ استقلال الہیہ دے صدقے اللہ رب العالمین سانو سارے آل پاک دا پکا سچا غلام بنائے اور سانو صحیح معنی وچ حسین مدنی دی اللہ توفیق عطا فرمائے حسین پاک نے یہی کام کیتا جے سویرے بھی کسی سچے کمے نہیں جانا آج بھی کون آ جنہیں نہیں جانا نال سچے کمے ویکھنا بھی ہاتھ تھلے تے کوئی نہیں پتہ لگ جائے گا کسی نہیں سچے کمے جانا سویرے بھی کسی اپنے سنیاں دی محفل وچ جانا جے جتوں ذکر امام علی مقام تو سنو ساڈے نا میرے قبلہ استاد صاحب حضرت علامہ مصطفیٰ صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑے نے انہاں نوں ویکھن والے تسی بہتے جے جس نے تماشا لگا ہوئے تو تماشا کرنے والے دے سجے کھبے شوقین ویکھن والے کھلوتے ہون تے تماشے والے دا دل جڑا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے کیوں بھائی وہ تماشیوں مڑدا نہیں اس واسطے میرے قبلہ استاد صاحب فرماتے ہیں اگر تسی انہاں دی رونق بھرنی چھڈ دیو نا کی رونق بھرنی چھڈ دیو جھوٹے دیو سراسر جھوٹے نے انہوں نے معاملات کو نہ دیکھو میرے قبلہ دادا استاد نال اور اسماعیل کا مناظرہ ہوا تے آپ نے پوچھا چھڑیاں کیوں مارتے ہیں اسماعیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگا بھلا جسم دیتا ہے تے سکون نال زندگی گزارن دا من میرے مصطفیٰ نے دسیا نال تو کیوں اپنے آپ کو جلدی کرتے جے وہ کہنے لگا اسی تے حضرت ویسے کرنی بھی ہے شکر کوئی نہ اگے جی مولانا محمد علی شریف تمہارا چھوٹا بول بھی تھا چلو بتا اچھا آپ نے بتایا اچھا حضرت ویسے کرنی تھی سنت پوری کر دیتے کیوں جو انہوں نے نبی پاک کے عشق میں جو بھکتی دادا نہیں سب کرتے جی حضرت امام علی مقام کے عشق میں جو ہے رحمت والا پاک نے وہ نال بھی تے وجیاں نے اے ماتم اپنا زنجیرہ دا نا انہیں ثبوت دیتا دادا استاد میرے حضرت علامہ مولانا محمد عمر مناظر اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمان لگے اسماعیل پہلے تو یہ حدیث جڑی نا حضرت ویسے کرنی والی یہ ٹھیک نہیں لیکن میں سجڑ سے نہیں پہنتا تیرے نال کہ صحیح ہے غلط ہے یہ راوی سکا نے نہیں سکا ضعیف ہے کہ نہیں حدیث میں اس باتیں نہیں کرتا تے چل تیری اج مان لینا وہی صحیح حدیث ہے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے بتی دند کٹے سن کوئی اسماعیل کو کیوں کٹے سن ایو نبی پاک دا دند مبارک شہید ہو گیا نا تے خبر ملی کہ دند مبارک شہید ہو گیا حالانکہ دند مبارک شہید ہونا دی خبر ملی کہ صحیح نہیں کہ دند مبارک دا ایک کونا جڑا ہے نا وہ شہید ہویا تے اودے نال سرکار دے حسن وچ اور اضافہ ہو گیا اللہ نے چاہتا ہی نہیں نا اپنے محبوب کو یہ دے والے بھی کرے دھیان کر حضرت بابا جی نے فرمایا یہ گل صحیح نہیں لیکن چل تیری گل مان لینے ہیں کیوں کٹیا نہیں ہے جو نبی پاک دا دادا جی دنیا کی دیش واسطے انہوں نے بتی دا ذکر کیا آپ نے فرمایا بتی کٹن دی کیڑی لوڑ تھی نبی پاک دا ایک دادا نکلیا سی تے حضرت ویسے کرنی نے بتی اس لیے کٹے دادا کہ شک سی جی شک سی انہیں ایک کٹیا تو انہوں نے آخیا ہو سکتا ہے اے میں سامنے
دے نال دا کھبے پاسے والا کڈیا ہو سکدا سجے پاسے والا ہوے انہاں سجے پاسے والا کر لیا انہاں سجے پاسے والا کڈیا تے انہاں نے آکھیا ہو سکدا میں کڈیا اے دے نال دا نہ ہوے او شک دی بناؤ تے انہاں بتی کر لے اور اسماعیل تانوں شک کادا پیا ہے حضرت امام علی مقام کے نام سے چھریاں مار دے جی ایتھے مار دے جو ہو سکتا حضرت امام علی مقام کو کہنے کی تھلے لگی ہوئے شاکی ہے تساں کہڑی ویکھی تسی ایتھے مار دے جو ہو سکتا حضرت امام علی مقام کو کوئی تو بوئے تھلے لگی ہوئے یہ تو سارا شک ہے تے جڑا پاکاں دا کام ہے کیوں نہیں کرتے اے او کہڑا انے کیا یہ تے پاکی نا آپ بھی بیان کرنا ہے کہ شیبر نے سجدے میں حضرت امام علی مقام کا ساتھ تانوں جدا کیتا ہے اور یہ تو پک ہے کہ نہیں کرتا تے چھری چلائی آندا ہو یہ تے پک کے اے دے وچ شک نہیں تے آپ نے فرمایا ایویں شک والے کھاتے تے چھریاں مارنا ہے ظالما ایتھے مار لے پک والے کھاتے جکو سال مار اگلے سال تہاڈی کلی تول تو نہیں ہوئے گی اور پیچھے کوئی جگہ نہیں ہوے گی ظالم کا بھی جواب آیا میرے ابن استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیچھے جا آتا مثال پچھلے سال ہوا جب کچھ سال پہلے نا ایک بندے نے دے دیتا اخبار کراچی کا پتا طالب جولی سنیا نا بڑے 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 اشتہار لگے انہوں نے کیا ہم ماتم سے منع کرتے ہیں اور جیو زن سے منع کرتے ہیں بات کیا ہے تو میں نا کو بیٹھا تھا پڑھ کے نا بات کیا آپ نے فرمایا جھوٹ بولیا تے جے تو منع کرے بھی تے نہیں ہونا کیا یہ کی گل جو مانی کہہ رہے تھے انہوں نے چنگے پاسے لگن دیے آپ نے فرمایا کہ لگ نہیں سکتا میں کہ جو کیوں کہتے ہیں یہ نا بددعائے سجدہ زینب دی دعائے سجدہ زینب یہ دے اوتے میرے قبلہ استاد صاحب دا 3 گھنٹے دا مناظرہ ہے وہ کہتا اب لنجا ایسے گوجے دے کول ہے اب لنجے 3-4 دے تے پیٹ اب لنجا اوتے حضرت صاحب قبلہ میں نال تھا حضرت صاحب قبلہ دی تقریر سی کہ آپ نے اسے شروع کیتا کہ قاتلان حسین کو حضرت امام پاک کو شہید کیتا کنے آپ نے علی 3-4 رہتا ہی انہوں نے نا کتاباں کو کٹ کے پڑھیا نا جیسے تو انہوں نے تو مولوی نام کو جا کر سے دو مناظرہ کر دینا آپ نے فرمایا فقیر تے ہر ویلے تیاری اس کام نہیں دیتا میں سامنے 3 گھنٹے حضرت کی مناظرہ آیا وہ ثابت نہیں کر سکیا کہ آزان نہیں مانیا آپ نے فرمایا اپنی کتاب چوکٹ کے ایک روایت بتا دے کہ مارن والے حضرت امام پاک کو شہید کرنے والے تسی نہیں ایک روایت ایک اپنے کسی مولوی کی لکھی گل بتا دے میں شیعہ ہونے ہو جاؤں آپ لیکن نہیں تے میں تیریاں کتاباں وچوں درجنا دلیلاں بہانا درجنا امام پاک نو مکے خاد تساں کلے تے لکھیا آیا سی آذا لشیعت کا یا علی حسین اسی تواڈے علی تواڈے والد صاحب تے منن والے شیعہ حضرت امام علی مقام میں میدان کارزاب میں کھلو کے نہیں باہر آپ نے فرمایا بلایا تیرا خط نہیں تو تے اندر نہ مدینہ اسلام واسطے تواڈے لئی پیروکاری کراں گا تے تلوار کر کے کھلوتا ہے ظالماں تے شرم نہیں آتی اے 18,000 خط تہاڈا میں گوری پا کے نال لیندا ہے اب تسی سارے کھلوتے جے تیرا خط نہیں ہے تیرا کٹ کے خط ہوتا ایمان نال دسو بھائی جنہاں خط کلے تے بلایا تے شہید گناہ کیتا تے لے لے کے کی کریا کہ تواڈے بولو تواڈے شیعہ کی تواڈے شیعہ کتے شروع کا لفظ ہے کہ حضور آ جو ہے تواڈے شیعہ اگا مارے ہی نہیں
امام پاک کیوں بھائی پیر سید جی پوچھا صاحب خالیہ والا جانا تو پتا کیا تھا وہ کہتا کہ کدھروں چوری کا مال برآمد ہوئے نا چور ہو جاتا ہے کیوں بھائی چوری اور بھی کرے تو بھائی کسی اور کو پہ جائے یہ ہو سکتا جی گھروں سامان ملے چور ہو ہی نا ورنہ کبھی ساڈے گھروں بھی گھوڑا والی سگرتا لبا جائے گھوڑا لبے تو ادھروں مہندیاں کا سامان حضرت قاسم لبے تو ادھر دو کیوں بھائی کیوں ساڈے بڑکے وڈیرے اتنے ہے ہی نہیں سن کتنا لٹیا سارا کوئی تو سامان ہے نہ کوئی ساڈے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ ہے جی آپ دے والد گرامی والا ساڈے کو تے دین ہے جی کیوں بھائی ساڈے کو تے یہ چیزاں کبھی سنیاں نہیں کبھی مناشا ہوتی نے میں کیا اللہ تعالیٰ کو مبارک کرے جو حضرت امام علی مقام کا وضو کیتا ساڈے قیامت تک خدا زندہ رکھنا ہے کر کے لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں اسا اینج امام شہید کیتا ساڈے انہاں دیاں بار بار اپنا کی ہے جے کردے نبی صاحب دا نام کی ہے امام باڑا ٹھیک بولو باڑا یہ پتہ کتوں دے بھرے نے امام والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مصیبوں کٹیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیقید الخبیث من الطیب اے محبوبہ ہوں میں نام خبیثہ پاکاں دے نال رہن دینا ہی نہیں قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تے جلوہ گھر ہو گئے تے سرکار نے فرمایا عمر لبیک یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا او کونے چ بیٹھا ہی بے ایمان حضرت عمر فاروق جان کرنو پھڑ نکل جا ہاں آپ والا بلا حضرت عمر فاروق دے ویر بھی ایتھوں پے جی تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے نبی پاک دا حکم جو بنیا انہاں نوں کڈ کے نا جناب کرنو پھڑ کے باہر کڈیا اینا اردو دا نکلیا انہاں نے آکھیا ہن سیتوں کڈیا جے آ ویکھو ماتا ہن سیتے وڑنا نہیں واڑے بنا لے سیتے نہیں تے عمر دا کیوں سیتے تے عمر دا راج ہے کیوں نہیں اور مسجد دے وچ نام نہیں لکھے ہوندے عمر فاروق میرے دادا جی نام نوں گل یاد ہے تھکے تے نہیں تھکے تے بھائی میں تے دادا جی گئے کتے مسجد میرے دادا استاد مولانا محمد صاحب ہے انہوں نے دیکھا تو وہ نا ایک نام لکھا سی مسجد سید عمر فاروق کا نام لکھا سی وہ ایک خبیث چتر پہ آپ نے دونوں میں کیا آپ نے فرمایا صاحب کی کیا کرنا ہے پہلے عمر کا نام لکھا عمر کے نام کے چتر پہ مار کے اپنی آپ کلیجے کی اگ میں ٹھنڈی کرنا آپ نے فرمایا ظالما کچھ حیا کر علی دی اہم کے نالوں لا ہے اور عمر کا نام ہے علی دی اہم کے بھی چتر ماری ہونا ہے تو نہیں کوئی یاد ہی نہیں تھی وہ بڑا بڑا انہوں نے بٹایا آپ نے جب بٹا آگے نا تو پیچھے کی رہ گیا آپ نے فرمایا ہے ہم مری جا یہ سالم دے لو سیدنا عمر فاروق نے ادو تک کٹے گئے انہوں نے امام بڑا بنا کر مسیطے بڑے مسیطے میں یہ بڑے جتنی عمر میں نے عمر کا نام لاتا ہے عمر کا نام ہی ایسا ہے شیطان کا یہ بھی شیطان کا آئی نہیں شیطان ہے نا بولنا آتا ظالم ایویں یہ اتنے ظالم نے کہ شیطان تو لگے کھلوتے نے بھائی جڑے جڑے عمل کرتے رہے 10 دن عبادت کر کے بس سمجھتے ہیں کہ اگلی سال کی عبادت کا سٹاک اکٹھا کرتے ہیں یہ بھی نہیں بس 10 دن عبادت ہے آج ساڈے حضرت صاحب رہتے ہیں اس محلے سے یہ تو 10 دن تے جان کی 10 نہیں سچے کبے جناب دبڑ ہو رہی تھی میں چھڑ دیو نا ظالماں دا علاقہ
ہاں جی یہ آتے ہیں کہ میں چنگا انہوں نے وچ رہ کے انہوں کی گلاں میں پہنتا تو پھر میں نال انہوں کی مرمت بھی کرنا کرتے جا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کرے تے سنیوں بڑے خوش نصیب ہو تہاڈا تعلق اہل سنت والجماعت تے انہاں نال قیام دائم رکھنا تے کل کسے بندے ذل جناح جانا سوری بولو جڑا مسیتے بہ کے نہ بولیا تے انہیں وعدہ نہ کیتا اللہ اسی نے نہیں ویندے کہ بھائی اسی نہیں ویندے لیکن آپ کو ویندا ہے اور آپ سارے ویندا ہے اس واسطے کسی نے کسی بندے اب بڑے بندے بھی نظر آ رہے ہیں جڑے بارہ کھاندے نظر میرے والد صاحب ہاں جی وہ جناب یاریاں نہ لین لگی ہوئی سی کوئی رحمت اللہ علیہ نے کتاب ہاتھ پڑھا پڑھیا ہونا آ بھی لین چ لگ جاؤ آپ نے دسیا حضرت مولوی جی آ بھی گیا آپ نے میں یہ گیا سی تینوں کی میں پتا تو ہاں جی یہ جناب سارے بزرگ منع کرتے رہے جو آج دیکھو یارو اللہ جو بچے جوا کھیلتا ہوئے مثال ہے جوا کھیلتا ہوئے تھی کول ویکھن لئی کھلوتے ہو تے چھاپا پہ آیا پولیس کا کلے جواری بڑی دے وہ بھی بڑے جاتے ہیں نا جیسے وہ بھڑا کام کرتے ہو تو تھی انہوں نے ویکھن واسطے کھلوتے ہو تو ربے تو جلال کے فرشتے تاریاں لانا تو تصا آنا ہے کہ نہیں بچ جاؤ ادھر دیا ہاتھیاں کیا لو آتے جی ہاتھیاں لو اپنے پروگرام جاؤ کل انشاءاللہ صبح سارا زور تو اثر تک پروگرام ہے وہ کیشیا فیر مسجد ہے وہ سارا تنظیم کا آخری پروگرام ہے وہ جناب تھی سارے ٹھیک ہے اور کتنے بھی ہوئے نا جلسہ کوئی ضروری نہیں کہ اچھا نے ساڈے لیے آؤ ساڈے لیے آؤ تو ساڈا دل رات ہو جائے گا کہ چلو چٹ بہ کے گلا باتیں کر لیں کیوں یہ نا جی تھی ہو کسی پاس جاؤ تو سنیا دیا محفل چ جانا جی گل کا دن جڑا ریت تصا پائی ہے نا بالکل غلط ہے میں ہوں لگا بڑی سخت گل کر تو تھی آخنا ہے کہ مولوی ہری بھی پتا نہیں کی ہوگا اج جا منت منیا نا سویرے شکیلا لانیا انہوں ظالموں میں پیادے جو لنگ کے آتے ہیں انہوں نے ڈک ڈک کے پیار انہوں نے کنجرا مرد دو اج دن دن کسی تاریخ کسی حدیث کسی روایت میں شامل موجود نہیں سارے علماء بیٹھے ہیں سجے کھبے کسی جگہ دیتے یہ نہیں کہ راج ڈک ڈک کے لوگوں کو پانی پیو نویں دسویں والے دن سبیلا لاؤ یہ سوال ہے پانی جدوں پیاؤ تو سوال سبحان اللہ لیکن سپیشلی سویرے جناب تھی سارے کام ہو چھڈ کے جناب اپنے کپڑے پھیوئے ہو جگ پڑے ہو پٹو یا جناب سبیلا چاہنا یہ کام ہی نہیں حضرت امام علی مقام کا بہ کے گھر میں بہ جو کوئی کام نہیں ہے نا گھر میں بہ جو قرآن کھول لو قرآن کی تلاوت مسجدوں میں نماز کے ٹائم کے آن کے بعد جماعت نماز ادا کرو جتنے قریب پر محفل کا پتہ چل جائے اس محفل میں جاؤ ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سنو سیرت امام علی مقام سن کے اور عمل کرو اے کام سویر دا 10ویں 9ویں 10ویں اینڈ گزار دی سناؤ تے پھر حضرت امام علی مقام پڑھ دے رہی ہو تے جے تساں دوجا کام کیتا لوگ لوگ کے گیا تھی آخیا اچھا چلو سویرے سویرے جناب 12 بجے تک ادھر چکر لاؤنے تو پھر سمر صاحب کو چلے جائیں گے پیشنی بعد ادھر جو چھتر پہ ہونے نے تمہیں وہ تھوڑے نہیں پکڑے فرشتے تو کھلوتے نے لے کے صاحب وہ نہ ہو سے آپ تھوڑے نام نے دو کرام کا تبیر وہ دنیا فرشتے نے چلو ڈیوٹی تو تھی ہلے بات کچھ جاؤ پر وہ کیونکہ گندے کھاتے جاتے نہیں نا فرشتے وہ بھی سجے کا پھر میں اپنا پورا یہ ڈنڈ کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ نیچے پا کے چلتے ہیں جو ڈیوٹی والے فرشتے ہوتے ہیں وہ چنگے پاسے چھٹیاں والے پاسے ہی ہوتے ہیں جتنے امام پاک کا ذکر ہو رہا ہوتا اللہ کے سلامہ ہوں وہ جا کے بتاتے ہیں یا اللہ فلاں مسجد کے اندر ذکر الہیہ ہو رہا سی مدنی مسجد سے سارے لوگ بیٹھے سن کہ ایک تیرا بندہ تیرے نبی دے نام سے ذکر کر رہا سی تے سارے سن کے راضی ہو کے کہتے سن سبحان اللہ
ٹھیک ہے کہ نہ بولنا سارے بابا فرید چکر لے کے دوسرے پیڑے کم تھوڑے کلر پیسہ لیا کسی کا واپس کسی نہیں کرتے قرضہ کسی واپس نہیں کرتے کسی کا مال پیا ہوئے ہڑکن لگیا تھی سکین لاتے ہو گناہ تے پاپ تھوڑے اندر کٹ کٹ کے بھرے نا جدوں تو کسی تے پوچھ لیندے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں جویں حضرت بہت ہی زکریا تسی جی اللہ دے بندے آپ کیا کرو گناہگار ہاں گناہگار کہ نہیں کہ اثر ایسے بہانے نال ہی بخشیا بخشیا جانا جی سبحان اللہ میاں محمد صاحب نے نہیں فرمایا کہ میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بس وہ رحمت حاصل کتنے ہونی ہے جتنے ہو جائے معصومات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے کل دے پروگرام میں سارے ساتھیاں نے شرکت کرنی ہے ایشیا بیان میں بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب لگے تو تہاڈے لیے کار ہے تے اوتھے انشاءاللہ تعالیٰ میرے قریب دن میرا حاضری ہوئی ہے کالی موٹی اس کے بعد اللہ ترنم خطاب انہاں دا بھی ہونا ہے میں تے تہاڈی جگہ دا سنایا سیدھا پوچھا میری گلاں لے میرے سر نہ ویکھنا پر میں جڑیاں سوراں دی چار گلاں کیتیاں نے باہر مل کیونکہ میں سوراں لے تے گلاں دی چار کم سنائیاں تے ویسے تے میں انہاں دا سارا دسنا جا کردا ہاں تے دعا ہی کرو کہ اللہ تعالیٰ تنظیم تام کرو تنظیم ہے رسول اللہ ماشاءاللہ میں آج ویکھ کے نظر آتی ہو گیا کہ الحمدللہ مدنی مسجد والے نے نا پورا کر چھڈیا سبحان اللہ دوسری مساجد وچ بھی ماشاءاللہ کافی رش ہوندا سی لیکن تساں نا جناب ریکارڈ توڑ دیتا سبحان اللہ لگا کہ تسی تنظیم کو منی کھلوتے ہو سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تے اس واسطے یہ تنظیم نا بے لوس اسی سارے مومن بے لوس ٹھیک ہے 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ انہاں خسریاں نوں دے دے جنہاں دی قمیض بھی اپنی نہیں ہوندی شلوار بھی اپنی نہیں ماں دی شلوار پا ہوندے نے تے بڈھی دی جناب تے قمیض پا ہوندے نے بہن دا ماں کے اوتے ساوا بن لیندے نے تے او جناب ادا گھنٹہ ٹپدے نے تے مجھے کوڑے مجھے کردے نے تے سب پیسے انہاں دے کملے ہوئے ہوندے نے اللہ دے بندے ہوئے نا کنجراں کولوں بچوے سارے راضی دیوبندی تہاڈے گھرے جے انہاں دا تعلق سنیاں نال اشباز قمر فریدی دے گھر چلن لگا تے تھوڑا نکلدا جدوں کرو تے تسی ساتھ ساتھ کے 1.5 لاکھ روپے دے ساتھ کے انہوں جناب کو کر دے تے ویکھے آ کے آندے نے ہم منگتے ہیں اس در کے جو منگتا ہونے نہیں دیتا کنجرا تے جڑا 1.5 لاکھ پہلو لے آئی حیا تے تیرے کول ہے کوئی نہیں میں باقاعدہ طور تے انہاں دی ساری کرتوتاں نوں جاننا ایک شراب پی کے سٹیج تے ہوندے نے کنجر تے تسی بڑے خوش ہوندے نے جناب بڑی سونی سونا آواز بڑی او سانوں بے سراں سن لو گے ایمان تہاڈا ٹھیک رہے گا سبحان اللہ اینا بے ایماناں دے پیسے کٹو گے تہاڈا ایمان بھی ضائع ہو جانا اس واسطے اپنے ایمان بچاؤ عقیدہ درست کرو اے جناب پیشہ ور نہ کھاتے نا خبردار انہاں کو دور ہو جاؤ انہاں کو نہ بلایا کرو اپنے علاقے دے مولوی نوں بلا کے تے 2 حدیثاں 4 حدیثاں لیکن اج مولوی نوں ساڈا بھی لے آئے 3 مہینے بعد اسی ویکھن لگ پے نے مولوی جی تہاڈے پیر سیدھے نہیں اچھا سبحان اللہ مولوی دے جے پیر سیدھے نہیں تے تیرے کیویں سیدھے نے بھئی انہاں نے تساں تانوں پڑھائیاں نمازاں جے او ہی نہیں سیدھے اسی اودے ٹیکس کرن لگ پے نے مولوی بھرتی کرن واسطے نا انٹرویو پتہ کیڑا بندہ لیندا جنوں دعا کرن نہیں آندی آ وہ آدھے بہت مولوی جی تہاڈا انٹرویو کرنا ہے حضرت صاحب میں ایک تھان تے اس طرح ایک بندہ کلیا تو میں انہاں نے ٹیلیفون کیتا جی حضرت جی وہ میرا انٹرویو کرنا چاہتے میں اٹھ کے آیا میں ہمارا کام نہیں لگا ایمان واسطے اسی 8-9 سال مدرسے دے دھکے کھادے نے وہ ساڈا انٹرویو لوے تے ساڈا کوئی استاد لوے جنوں مسجد دے پیسے چوری کرن دی عادت ہے ٹھیک ہے اور چوری مسیح تے نمازیاں تو گلا کھول لیندا وہ بیٹھا ہوتا چوڑا ہو گئے مولوی صاحب کا میں انٹرویو کرنا دسو جی مولوی جی کتنے رہے ہو ٹھیک
मौलवी ने 4 छुट्टियां कर लिया हजरत जी तुम्हारी छुट्टी अल्लाह ने हजरत तुम 20 करके मसीदे ना करो तो तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं ते मौलवी रिचार्ज देना अपने काम वास्ते मां की खबर लैन वास्ते अस्पताल चले जान ते रह लैन उन्होंने कोल तो उन्होंने छुट्टी तुम क्या करो काम जो तुम्हारे सोचने वाले गल्लां तो बड़ी कड़वियां ने मेरिया गल्लां मैं बड़ी औखियां औखियां गल्लां करना होता हाँ जी इतने तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा ध्यान नाल मैं बोल रहा अपनी कसीदे तो मैं बड़ा सख्त बोल रहा पता जिहड़े बंदे मेरे नमाजी ने जुमे तो मैं जिहड़ा मेरी तकरीरां सुनदा मैं कर नहीं सकदा गल्लां इसलिए कि ये सख्त गल्लां की जरूरत है सानू अगर असीं अपने ईमान ना बचाए तबाह हो जाओ अल्लाह वाल अपने ईमान बचाओ अपने इमामां की कदर करो जिन्हें पूछे परमात्मा की हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम ने फरमाया मैनू जिन्हें एक सबक दसिया मेरा उस्ताद है मौलवी साहब को हर रोज दर्द देते हैं कोई दर्द देते हो माशाअल्लाह अब पढ़े लिखे तुहाडे कोल मौलवी ने तुसीं खुश नसीब हो कि पढ़े लिखे मौलवी ने तुहाडे कोल ये दर्द देते हैं तुहानू गल्लां रोज सुनते जे ना नहीं समझ है ना हजरत इमाम अबू हनीफा जानते आप हदीस पढ़ाते कभी उठे नहीं कोई बंदा बड़ा भी ऊंचा आ जाता नहीं समझते आप हदीस पाक पढ़ा के फारग होना तो फिर आपने गल सुननी हाँ मैं किधर है एक दिन आपने जनाब सामने ना एक कलंदरा का बाल आया और लक्कों भी नंगा उतों भी नंगा छोटा जहा बाल है वो घसीटा वो खेड़ता फिर लोगों जनाब अली बालों के नाल सब उठ के खड़े होकर जा मिलता वेख्या ये की कभी तुसी ये फितरत तुहाडी है नहीं सी फितरत को हट के काम करते वो जो अखा तो आप बह गया फिर सामने आया फिर खड़ो गया 3 बार ये अमल किया वो जो अखा तो चलाया आपने बैठ के सारा दर्श हदीस फारिग किया ते शागिर्द ने एक ने पूछा तू नहीं किया आपने फरमाया मेरे उस्ताद का पुत्र है खुशी बोलो ये गल है तो हौली हौली करना जो भाई थोड़े वास्ते जन्नत तकसीम करना हमने उस सुभान अल्लाह जो मौलविया की गल आए उधर ढिले बिल्कुल क्यों मौलविया का नाम लहू लहू नहीं है अच्छा जिट्टी तो लहू नहीं ना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला आपने फरमाया मेरे उस्ताद का पुत्र इसका प्यो ते और नेचर चाहता है ये कलंदर है हजूर ते ये किवें तुहाडा उस्ताद हो सकदा आपने फरमाया मेरे को किसी ने मसला पूछा कि मर्द दी बलूगत दा ते सानू हजूर पता है कि जिस वक्त इस्लाम हो जाए बंदे कि वो जनाब जवान हो जाता है अद्धे बलूगत शामिल हो जाता है औरत मनसदा जब वो जनाब बलूगत चली जाती तो कुत्ता भी जवान होता है शकीबा क्या ये कि गल सी जी उन्होंने आपने फरमाया मैं मुजतहिद हां मेरे को जी गल पूछेगा वो जवाब तो दे ही दे ना दिया तो मैं मुजतहिद गल होया तो पता मैनू नहीं सी कि वो किदों जवान होता है तो मैं अफसोसिया होया बाहर निकलिया तो अगों मैनू कलंदर मिल पिया उन्हें कहा हजरत जी मैं इहो जी रागी तुहाडे चेहरे ते कदी नहीं वेखी तो तुसीं अज बड़े परेशान हो खैर समझ आपने फरमाया आ गल है आपने फरमाया हजरत जी ये केड़ी गल है जो कुत्ता लत चुक के पेशाब करन लग गया समझ जवान हो गया आपने फरमाया उन्हें मैनू एक मसला दस्सिया कितना बोलो कितना बोलो सारे एक मसला एक तो मौलवी मेरा नाले 4-5 महीने हो गए तो हमने देखते ना एलम आया कि आप रोज तो हम दिन दिन मेरा एक एक मसला भी करो तो दिक्कत तो मेरा हाल है तो 100 में तो मसला हो ही गया जिन्ना 100 मसला दसिया तुसीं उन्हां दी कदर नहीं करते ते इमाम आज़म जिन्हां दे असीं मुकल्लद आ वो एक मसला पूछ के उहदे पुत्तर नंगे दी तदीन लई खड़े हो गए सुनियो ईमान मजबूत करो ते अपनियां नमाज़ां खराब ना करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मौलवी ਦੇ खिलाफ प्रोपोगंडा करते जे ना ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ मौलवी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ मौलवियां ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ
نہیں دے سکتے تھے تو تم سب اجازت دے یہ کر کے کرنا مولوی ختم نہیں سنائے تے الزام کی لانا ہے اور الزام لانا ہے تا سنیا بھی نہ جائے واسطہ جے رب دا مر جانا ہے تسی تے رب سارے معاملات کو جانتا ہے جانتا ہے کہ نہیں اس واسطے مولویوں دے جڑے الزام لاندے نے نا ایہو جہے چتر کھانے نے قبر وچ جا کے تے تانوں تے چڑھانا دیتے ہیں اوتھے بھی الحمدللہ چڑھانا بوجھ نہیں ہے جنہاں دا تانوں اسی دس سبحان میرے مصطفیٰ نے انہوں نے فرمانا ہے او فرشتے اور نہ کوئی نو بجے میرا جے اس بات پہ اپنے ایمان کو چھاڑو اور مولویوں کی قدر کرو انہاں کو مسئلے سنو تے اپنے پلے باندھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری میری حاضری قبول فرمائے اگر میرے کو کوئی ذرائع کاری ہوئی ہے اللہ کو معافی عطا فرمائے اگر کوئی گلا چنگیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین میں تو سننے والے سارے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی آمین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عظمیٰ دے صدقے اللہ سب سارے پکا سچا حسین بن اللہ آخر دعوانا بچے ایک منٹ نہ اتار